السلام علیکم۔ امریکہ ایران کشیدگی ایک بار پھر اپنے انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ یقیناً ذمہ داری امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ہے، جنہوں نے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دے دی ہے کہ ان کا بحری بیڑا ایران کو سبق سکھانے کے لیے ایران کی جانب گامزن ہے۔ یہ بحری بیڑا بہت پوری صلاحیت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ بحر الکاہل سے نکل کر بحر ہند میں داخل ہو چکا ہے، اور اب بحر ہند سے یہ آگے بحیرہ عرب کے اندر داخل ہوگا اور وہاں سے یہ خلیج عمان تک پہنچے گا۔ تو بحر ہند میں داخل ہونے کے بعد جو اس کا جو ممکنہ سفر ہے وہ محض 3 سے 4 دن کا ہوگا۔ تو یہ 3 سے 4 دن بہت اہم ہے اس ایران امریکہ کشیدگی کے حوالے سے، کیونکہ اگلے 3 سے 4 دن میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا ارادہ نہیں بدلا تو ایران کے لیے مزید خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے بھی بالکل کلیئر اور واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے، ان کے جو پاسداران انقلاب ہے ان کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہماری انگلی بھی اس وقت ٹریگر کے اوپر ہے، انگلی نے بٹن کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی امریکہ ہماری رینج میں آئے گا تو وہ تباہی سے نہیں بچ سکے گا۔ صورتحال بہت کشیدہ ہے۔ آج کے ویلاگ میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ امریکی بحری بیڑا جو اس کی جان ہے، امریکہ چونکہ ایک براعظم ہے اور براعظم کی جو فوج ہوتی ہے وہ زیادہ تر نیوی اور بحری بیڑوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ بحری جہاز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں یا پھر ان کی فضائیہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور جو ان کی زمینی فوج بھی ہوتی ہے تو وہ نیوی سے کنیکٹڈ ہوتی ہے اور وہ بحری جہازوں کے ذریعے اس ملک میں داخل ہوتی ہے یا ہوائی جہازوں سے وہاں پہنچتی ہے۔ تو جو سیلز کہلاتے ہیں امریکی فوجی، تو بحری بیڑا بیک بون ہے امریکہ کا کسی بھی جنگ میں جب امریکہ کسی جگہ کا گھیراؤ کرنا چاہتا ہے یا دباؤ بڑھانا چاہتا ہے تو وہ اس علاقے میں اپنی بحری بیڑے کو بھیج دیتا ہے۔ بحری بیڑے سے جو ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے وہ ایئر کرافٹ کیریئرز، یعنی ایئر کرافٹ کیریئرز ایسے بحری جہاز جو بہت بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں جن کے اوپر پورے رن ویز بنے ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹے شہر ہوتے ہیں جن کے اوپر 70 سے 90 تک ایئر کرافٹ یعنی کہ جنگی طیارے موجود ہوتے ہیں۔ وہ وہیں سے ٹیک آف کرتے ہیں، حملہ کرنے کے بعد وہ وہیں پر واپس لینڈ کر جاتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں 100 سے زیادہ بھی بعض ایئر کرافٹس ہوتے ہیں، ایئر کرافٹ کیریئرز ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ طیارے موجود ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے جس بحری بیڑے کا وہ ہے یو ایس ایس ابراہیم لنکن، جس کے اوپر 70 سے 90 بحری جہاز کے اوپر ہوائی جہاز جنگی طیارے سما سکتے ہیں، اور وہ اس وقت بحر الکاہل سے نکل کر بحر ہند میں داخل ہو چکا ہے، یعنی وہ تقریباً چائنا کراس کر چکا ہے، بحر ہند کے قریب پہنچ چکا ہے، اور وہ بحر ہند سے بحیرہ عرب کی طرف سفر کر رہا ہے اور وہ وہاں سے خلیج عمان تک پہنچنے کے لیے کوشش کرے گا، کیونکہ وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں سے امریکہ ایران کو اپنے ٹارگٹ پر لے سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران نے اپنی بھی تیاری مکمل کر لی۔ ایران کے پاس بھی اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے، وہ آبنائے ہرمز کو روک سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز وہ جگہ ہے کہ جہاں سے گلف کے اندر بحری جہاز داخل ہوتے ہیں، کشتیاں داخل ہوتی ہیں۔ امریکہ کے اپنا وہاں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، وہ ایک تنگ علاقہ ہے آبنائے ہرمز کا جہاں سے گزرنا بہت مشکل ہے، اور اگر وہاں سے کوئی بحری جہاز، کشتی، تجارتی جنگی کشتی گزرتی ہے تو وہ ایران کے ٹارگٹ پر آ جاتی ہے۔ دوسری جانب ایران کے پاس جو غیر روایتی بحری حربے بھی موجود ہیں، اس کے پاس ڈرونز موجود ہیں، اس کے پاس چھوٹی کشتیاں جنگی موجود ہیں، وہ ان کے ذریعے بھی وہاں پر حملہ کر سکتا ہے، وہ وہاں پر اپنے دشمن کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے یا اس کو ڈرا سکتا ہے، یا وہ ایک خطرہ بن سکتے ہیں وہ بحری جہاز۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بہت مؤثر ہے۔ اب میزائل ٹیکنالوجی جو ہے یہ حملہ کر کے اس بحری بیڑے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ بحری بیڑا ایک اندازے کے مطابق اس کی مالیت 20 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے، یعنی صرف اس بحری بیڑے کی مالیت۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر جو طیارے موجود ہیں، اس کے اوپر جو میزائلز موجود ہیں، اس کے اوپر جو رڈار سسٹم موجود ہیں، اس کے اوپر جو ہیومن ریسورس موجود ہے، اس کے اوپر جو فوجی موجود ہیں، سیلز موجود ہیں، بحری آبدوزیں وہاں پر موجود ہیں، تو اس کی مالیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایسے میں ایک میزائل بھی صحیح جگہ پر لگ جاتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ دنیا میں اس کی فوجی استعداد جو ہے اس پر بہت بڑا کوسچن مارک لگ جائے گا۔ ایران پوری صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ بحری بیڑے کو ہٹ کرے، اس کے لیے وہ اسرائیل میں حملہ کر کے اپنی استعداد کو ظاہر کر چکا ہے۔ اب تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، آج جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے خطاب کیا تو اس میں آرمیڈاز کا ذکر کیا کہ ہمارا آرمیڈاز بہت تیزی سے ایران کی جانب گامزن ہے۔ آرمیڈاز جو ہے وہ ایک پورا جو سمجھیے کہ ایک لشکر ہوتا ہے بحری جہازوں کا۔ اس میں جو سب سے سپہ سالار تو وہ بحری جہاز ہوتا ہے جو ایئر کرافٹ کیریئر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جہاز جس کے اوپر رن وے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بحری جہاز کی حفاظت کے لیے بھی اس کے آس پاس بہت سارے جہاز موجود ہوتے ہیں۔ اس میں کئی طرح کے جہاز ہوتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ جو اس بحری جہاز کے دفاع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو سرویلنس کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ چیک کرتے ہیں، ریڈار سسٹم ان پہ نصب ہوتے ہیں کہ آس پاس کوئی حملہ تو نہیں ہونے والا، دشمن کہیں قریب تو موجود نہیں ہے، دشمن اس پر کوئی حملہ تو نہیں کرنے والا، دشمن اس پر میزائل تو نہیں پھینک رہا، دشمن کے ہوائی جہاز تو اس جانب نہیں
نہیں آ رہے, دشمن کے بحری جہاز تو ادھر نہیں آ رہے, دشمن کے ڈرونز تو حملہ نہیں کر رہے, تو وہ انٹیلیجنس کے لیے اور سرویلنس کے لیے وہ بحری جہاز ساتھ موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بحری جہاز ایسے ہوتے ہیں جو اس بڑے ایئر کرافٹ کیریئر کے دفاع کے لیے ہوتے ہیں, ان کے اندر میزائل نصب ہوتے ہیں. وہ ایسے میزائلز ہوتے ہیں جو کروز میزائلز اور بیلسٹک میزائلز کو انٹرسپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یعنی اگر ایران کوئی میزائل پھینکتا ہے تو وہ اس کو ہوا میں انٹرسپٹ کر سکتے ہیں, اس کو ہوا میں تباہ کر سکتے ہیں, اس کو پیٹریاٹ میزائل کے ذریعے یا کوئی ایسے میزائل کے ذریعے جو انٹرسپٹ کرے ہوا کے اندر, اس میزائل کو تباہ کر دیں. کوئی کروز میزائل ہے, بیلسٹک میزائل ہے, یا جو طویل فاصلے کے نہ ہو, جو چھوٹے قلیل فاصلے کے جو میزائل ہیں ان کو بھی انٹرسپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس کے علاوہ بحری آبدوزیں بھی ان آرمڈاز میں شامل ہوتی ہیں جو اس کے آس پاس ہوتی ہیں, سرویلنس کا کام کرتی ہیں, اور یہ سرویلنس کے ذریعے جو دشمن کے جنگی جہازوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں, اور دشمن کے ایون جو بندرگاہیں ہوتی ہیں, جو جنگی بندرگاہیں ہوتی ہیں, ان کو بھی یہ نقصان پہنچا سکتی ہے, اور اس کے اندر بہت زیادہ صلاحیت موجود ہوتی ہے. میزائلز کا بہت بڑا ذخیرہ ان آرمیڈاز کے اندر موجود ہوتا ہے جو دشمن کو نقصان پہنچا سکتا ہے. جہاز کے لیے جو گولہ بارود چاہیے ہوتا ہے وہ بھی ان بحری جہازوں کے اندر موجود ہوتا ہے. ان کروز میزائلز کا, بیلسٹک میزائلز کا, ہوا سے زمین پر مار کرنے والے, پانی سے زمین پر مار کرنے والے, فضا سے زمین پر مار کرنے والے, اور نہ جانے کس طرح کی کئی طرح کے میزائلز ان آرمیڈاز کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور یہ ساری صلاحیتیں اس لیے موجود ہوتی ہیں کہ یہ جب ایک بحری بیڑا جاتا ہے تو یہ کسی بھی ایک ملک کو زیر کرنے کے لیے پوری صلاحیت رکھتا ہے, اس کی دفاعی صلاحیت کو زیر کرنے کی پوری کیپیبلٹی رکھتا ہے, اس کی فضائیہ کو انٹرسپٹ کرنے کی پوری کیپیبلٹی رکھتا ہے, اس کی بحریہ کو انٹرسپٹ کرنے کی پوری کیپیبلٹی رکھتا ہے, اور ایون یہ سیلز کو بھی کسی زمین پر پہنچانے کی بھی پوری صلاحیت رکھتا ہے. تو اس کے علاوہ اس آرمیڈاز کے ساتھ ان کی پوری ایک سپورٹ لائن ہوتی ہے, پیچھے بحری جہازوں کی ایک فوج پیچھے چلی آ رہی ہوتی ہے جو ان کے لیے خوراک کا, سپلائی کا, تیل کا, یہ تمام چیزیں مہیا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. اب ایران جو ہے اس کے پاس کیا اسٹریٹجیز موجود ہیں؟ ایران کے پاس اسٹریٹجی موجود ہے کہ اگر یو ایس ایس ابراہیم لنکن اس علاقے میں پہنچتا ہے تو وہ پہلے تو جو مائنز لگا کر, جو بحری مائنز لگا کر ان کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے, وہ جنگی جہازوں کو ڈسٹرب کر سکتا ہے, جو ان کے جو ڈرونز ہیں ان کو چھوٹے میزائلوں کے ذریعے ڈسٹرب کر سکتا ہے, ان کے ریڈارز کو جیم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے, آبنائے ارمس میں اپنی پریزنس بڑھا کر وہاں پر ان کو روکنے کی کوشش کر سکتا ہے, اور وہاں پر مائنز لگا کر ان کے چھوٹے جہازوں کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی جنگ کی صورت بنتی ہے تو وہ جس طرح سے انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو اسی طرز کا ایک حملہ جس میں بہت زیادہ ایک ہی وقت میں بہت سارے میزائل ایک ساتھ چلائے جائیں, تو جتنے بھی شپس موجود ہوں, ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر بھی جتنی صلاحیت موجود ہو کہ میزائل کو انٹرسپٹ کرنے کی, اور اس کے ساتھ جو 4-5 بحری جہاز چلتے ہیں جو میزائلز کو انٹرسپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, جو بیلسٹک میزائل اور کروز میزائلز کو ہوا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اگر جتنے بھی جہاز موجود ہیں اور اگر سینکڑوں کی تعداد میں میزائلز ایران سے ایک ساتھ چلائے جائیں گے تو وہ ان کی دفاعی صلاحیت سے زیادہ ہو جائیں گے. اور اگر ایک میزائل بھی جو پوری صلاحیت کے ساتھ کسی بھی بحری بیڑے کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گیا, اس کے اندر سوراخ کرنے میں کامیاب ہو گیا, اور اگر امریکی بحری بیڑا ہٹ ہو گیا تو یہ اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ امریکہ کا سر شرم سے جھک جائے گا, اس کی دفاعی صلاحیت جو ہے اس پہ سوالیہ نشان لگ جائے گا, اور وہ دنیا میں سر اٹھا کر نہیں کہہ سکتے. جو ایک خوف, ایک دہشت جو پوری کے پوری جو رشیا پر وہ بنانے کی کوشش کرتا ہے, جو چین کو جس سے ڈراتا رہتا ہے, یورپ کو وہ ڈراتا رہتا ہے کہ اگر میں یہاں سے ہٹ گیا تو تمہارا دفاع کوئی نہیں کر سکے گا, روس تمہیں کھا جائے گا. اس کے علاوہ وہ وینزویلا کے اندر, کیوبا کے اندر اپنی دہشت بٹھائے رکھتا ہے. اس کے علاوہ وہ اسرائیل کے دفاع کے لیے مشرق وسطیٰ میں پوری طرح موجود ہے. تو یہ اگر بحری بیڑا کسی طرح ایران ہٹ کر لیتا ہے تو یہ امریکہ کا دفاعی لحاظ سے بہت بڑا نقصان ہوگا. اس کی کویسچن مارک لگ جائے گا کہ اس کے پاس دفاع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, اور اس کا سب سے بڑا ایسٹ جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا. جیسے انڈیا کی مثال ہے کہ انڈیا کے پاس بھی ایک اینٹی ایئر کرافٹ کیریئر ہے, لیکن وہ جنگ میں اس کو نہیں نکالتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پاکستان کے میزائل بہت زبردست ہیں, اور اگر یہ میزائل اس کے ایئر کرافٹ کیریئر جو اس کو لگ گیا تو اس کی تو بحریہ بالکل ہی ڈوب جائے گی, پوری کی پوری بحریہ ڈوب جائے گی. تو اسی طرح امریکہ کا کنسرن بھی بہت زیادہ ہے, اور اگر وہ بحری بیڑا لے کر آیا بھی تو وہ کسی ایسی جگہ پر بحری بیڑا اپنا کھڑا کرے گا جہاں پر ایران کے میزائلز نہ پہنچ سکیں اور اس کو دفاع کو نقصان نہ پہنچ سکے, اور ایک پریشر ایران کے اوپر بلڈ ہوتا رہے. دوسری جانب وہ معیشت کے لیول پر بھی دنیا بھر سے کہہ رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تجارت نہ کریں. جو ممالک ایران کے ساتھ تجارت کریں گے ان پر جلد ہی
بھی 25% اضافی ٹیرف لگا دیا جائے گا۔ ایران پر تو پابندیاں لگ چکی ہیں، ایران کو ڈرایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو عوام وہاں پر جو انقلاب کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس کو کسی طرح کامیاب بنایا جائے اور وہاں پر جو ایک ریلیجیس ریجیم ہے اس کو خاتمہ جلد از جلد ممکن ہو سکے۔ لیکن دوسری جانب ایران بھی پوری طرح اپنے دفاع کے لیے موجود ہے اور وہ کسی طرح اپنے دفاع سے کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے اور امریکہ کے ہر چال کا بھرپور انداز میں دفاع کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور چیلنج بھی کر رہا ہے۔